الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انبیاء علیہم السلام میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے اعتبار سے جگہوں کو مختلف فضائل بخشے ہیں۔ ایک عبادت ایک جگہ پر کی جائے اس کی فضیلت کچھ اور ہوتی ہے، اور وہی عبادت اگر دوسرے مقام پر کی جا رہی ہے تو اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ مکہ المکرمہ حرم کے اندر آدمی ایک نماز پڑھتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، تو ایک روایت کے مطابق اسے 1,00,000 نمازوں کا 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز اگر وہ مسجد نبوی میں ادا کر رہا ہے تو ایک روایت کے مطابق 50,000 اور ایک روایت کے مطابق 10,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز اگر وہ جامع مسجد میں ادا کر رہا ہے تو 500 نمازوں کے برابر اس کو ثواب اور اجر دیا جا رہا ہے۔ وہی نماز اگر وہ اپنے محلے کی مسجد میں ادا کر رہا ہے، مختلف روایتیں 23، 25 یا 27 درجہ اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور وہی نماز وہ اپنے گھر پر، اپنے دکان پر، اپنے مکان پر ادا کر رہا ہے تو ایک نماز کا ایک ہی ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کے اعتبار سے بھی اعمال کو فضیلت دی ہے۔ آدمی ایک عمل کسی مہینے میں کرتا ہے، اس کی فضیلت کچھ اور ہے، اور وہی عمل آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں کرتا ہے تو اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت ہے کہ اگر آدمی رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں کے اندر کوئی نفل عمل کرتا ہے تو اسے اسی کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اگر نفل عمل کر رہا ہے تو فرض کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کر رہا ہے تو 70 فرضوں کے برابر یا 70 درجہ بڑھا کر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1، روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ روزہ صوم، اس کے معنی آتے ہیں رکنا۔ شریعت کے اندر انسان کا کھانے پینے، نفسانی خواہشات سے رکنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ روزے تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور نفسانی خواہشات سے رکی رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔
اس لیے اپنے دل کے اندر یہ بات مت لانا کہ میں کھانے سے رکا ہوا ہوں، پینے سے رکا ہوا ہوں، مجھے دن بھر ہو گیا روزے رکھتے ہوئے، تو یہ دل سے خیال نکال دینا تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس قبلکم کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی امتیں آ گئی ہیں آپ تک، ان تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جیسے پچھلی امتوں کے اوپر نماز فرض تھی، ایسے ہی پچھلی امتوں کے اوپر روزے بھی فرض تھے۔ جس طرح پچھلی امتوں کے اندر نماز کی کیفیت الگ الگ تھی، کسی میں رکوع تھا تو سجدہ نہیں تھا، کسی میں سجدہ تھا تو رکوع میں نہیں تھا، کوئی مشرق کی طرف رخ کر رہا تھا تو کوئی مغرب کی طرف رخ کر رہا تھا، لیکن نماز فرض کی گئی تھی، اس کا طریقہ کار الگ الگ تھا۔ فرمایا ایسے ہی تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن روزے کا طریقہ پچھلی امتوں کے اندر اس امت کے اندر الگ الگ ہے۔ پہلی امتوں کے اندر ایسا بھی ہوتا تھا کہ آدمی روزہ رکھتا صبح سے لے کر شام تک، اب وہ سونے سے پہلے جب غروب آفتاب کے بعد کچھ کھا لیتا تو کھا لیتا، اگر وہ سو جاتا تو سونے کے بعد پھر اس کے اوپر دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر اٹھ کر نہیں کھا سکتا تھا۔ آپ اور ہم تو سونے کے بعد صبح سحری کر لیتے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ کسی کے اندر ایسا تھا کہ مسلسل روزے رکھے جا رہے ہیں تو رکھے ہی رکھے جاتے تھے۔ تو روزے تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے ہیں اور روزے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اس لیے یہ خصوصیت یہ نہیں سمجھے کہ صرف ہم ہی رکھ رہے ہیں۔ روزے کا مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری زندگی کے اندر تقوی، تمہاری زندگی کے اندر طہارت آ جائے، تمہاری زندگی کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ جس طرح آدمی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے علاوہ آدمی کے لیے جائز اور حلال رکھی ہے، کھانا پینا، آدمی کا اپنی خواہش اپنی بیوی کے ذریعے سے پورا کرنا، لیکن تم متقی ایسے بن جاؤ کہ جس طرح تم جائز کاموں سے اس مہینے کے اندر رک گئے، ماقبل کے جتنے بھی مہینے آنے والے ہیں ان تمام مہینوں میں اور اس مہینے کے اندر تم حرام کاموں سے بھی ایسے رک جاؤ۔ روزہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے گویا کے حکم کے ماننے کا، اطاعت کا، کہ مالک اور خالق نے کہا کہ رک جاؤ تو رک گئے، اس نے کہا کہ شروع ہو جاؤ تو شروع ہو گئے۔ آدمی کے سامنے بہترین قسم کی غذائیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن آدمی دسترخوان کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہا، 1 منٹ 1 سیکنڈ آدھے منٹ پہلے بھی اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھا رہا، پیاس کی شدت کو محسوس کر رہا ہے لیکن ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی رہا، اور حکم ہوا جیسے اللہ اکبر تو اس نے اپنے روزے کو شروع کر دیا، روزہ کھول لیا، افطار کر لیا اس نے۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ کیسا ڈر آ جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اپنی سواری پر سوار تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دیکھا کہ ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے، سورہ طور کی تلاوت کر رہا ہے، ان عذاب ربک لواقع، کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ واقع ہونے والا ہے ایک دن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اتر گئے اور دیوار کے ٹیک لگایا اور زاروں قطار رونے لگ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کم سے کم حضرت عمر رضی اللہ عنہ 1 مہینے تک بیمار رہے کہ میرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ایسا خوف آ جائے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہوتا، ایسا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کاش میں راستے کے کنارے پر ایک درخت ہوتا اور وہاں سے ایک اونٹ گزر رہا ہوتا اور وہ اونٹ اس درخت کو کھا کر ختم کر دیتا، کاش میں بھی ایسا ہی ہوتا۔ ایسا خوف آ جائے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کاش میں ایک دمبا ہوتا جسے کسی گھر والوں نے پالا ہوتا اور اس کو ذبح کر کے کھا کر اس کو ختم کر دیا ہوتا، کاش کہ عمر بھی ایسا ہی ہوتا۔ ایسا خوف آ جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا، یوں کہا کہ تو ایک پرندہ ہے، جہاں چاہتا ہے اڑتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں بیٹھتا ہے، کاش ابوبکر بھی تیرے جیسا ہوتا، جس طرح تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے ابوبکر بھی تیرے جیسا ہوتا، کاش ابوبکر کو اس کی ماں نے جنا ہی نہیں ہوتا، اس کی ماں نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ تکویر کی آیت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، جب اس آیت کو پڑھا ہے تو بے ہوش ہو کر گر گیا عمر رضی اللہ عنہ، رونے لگ گئے۔ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آیا کرتے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں سفر کے اندر، جنگل کے اندر سے، آپ کے ساتھ آپ کے حواریین، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی موجود ہیں۔ آپ نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ بکریوں کو چرا رہا ہے۔ اس چرواہے سے کہا کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ چرواہا کہنے لگا جنگل میں بکریاں چرانے والا کہ آج میرا روزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا ایک جنگل میں بکریاں چرانے والا چرواہا اس شدت کی گرمی کے اندر روزہ رکھتا ہے۔ اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ تمہارے پاس اتنی بکریاں ہیں، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، رات میں افطار میں تمہارے بھی کام آئے گی، ہمارے بھی کھانے کے کام آئے گی۔ وہ چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ مالک کی ہیں۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ مالک سے کہہ دینا، جنگل میں بھیڑی رہتے ہیں، بھیڑیا بکری کو لے کر چلا گیا۔ اس نے کہا میرے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا بکری کو لے کر چلا گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس اللہ کو کیا جواب دوں گا میں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب مدینے لوٹے ہیں تو بار بار ان جملوں کو کہا کرتے تھے، ایک جنگل میں چرواہا یوں کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر دل کے اندر آ جائے، یہ روزے کی فرضیات ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر روزے کا ثبوت قرآن کریم کی آیاتوں سے، اسی طرح احادیث نبویہ سے بھی ہے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ شیاطین کو زنجیروں میں قید کر کر توق ڈال کر ان کو جہنم کے اندر یا سمندروں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے شعبان کی آخری تاریخوں میں فرمایا تھا کہ تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے اور اس کے قیام کو تمہارے لیے ایک زائد چیز بنایا ہے۔ یہاں تک فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اس میں ایک رات آنے والی ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے زیادہ اس میں عبادت کی جائے تو افضل ہے۔ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو آدمی روزے دار کو افطار کرائے روزوں کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، جو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا روزہ رکھنے والوں کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول، ہم میں کون استطاعت رکھتا ہے کہ روزے دار کو افطار کرائے؟ آپ نے فرمایا یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، ایک کھجور کے ذریعے سے افطار کرا دینا، ایک پانی گھوٹ کا پلا دے، ایک پانی کا گھوٹ پلا دینا، فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر دیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا روزہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش کرے گا کہ اللہ یہ شخص ہے اور یہ مجھے رکھا کرتا تھا، میری وجہ سے اللہ یہ دن میں کھانے اور پینے سے اور نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے رکا رہا، اے اللہ میرے بارے میں اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ جس طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اسی طرح رمضان المبارک میں تراویح ہیں۔ تراویح کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کا مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ شیعہ کے علاوہ کسی بھی ائمہ کے نزدیک کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ صرف شیعوں کے یہاں سنت نہیں ہے، باقی تمام ائمہ کے نزدیک رمضان المبارک میں تراویح کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مرد حضرات تراویح ادا کرتے ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ بغیر مجبوری کے، یعنی آدمی بیمار ہے، سفر میں، ان مجبوریوں کے علاوہ آدمی اس تراویح کو نہیں چھوڑ سکتا۔
رمضان المبارک کا قیام 20 رکعت تراویح، یہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی، آپ نے فرمایا میری امت پر یہ فرض ہو جائے گی، اس لیے اس کو مسلسل آپ نے قائم نہیں رکھا تاکہ فرض نہیں ہو جائے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر تراویح حضور کے زمانے سے لوگ الگ الگ پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے، ان کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیا اور تمام لوگ ان کے پیچھے تراویح کو ادا کرنے لگے۔ اس لیے تو رمضان المبارک میں چاند دیکھ کر تراویح کا شروع کرنا اور چاند دیکھ کر تراویح کا پورا کرنا یہ مستقل ایک سنت ہے، اور رمضان المبارک میں پورے قرآن کریم کا ختم پورا کرنا یہ مستقل سنت ہے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ 10 دن میں تراویح پوری ہو جاتی ہے، 7 دن میں تراویح پوری ہو جاتی ہے، 15 دن میں تراویح پوری ہو جاتی ہے۔ یہ صرف دلوں کو اپنی تسلی دینا اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، بلکہ پورے مہینے تراویح کی نیت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ نفل ہے، آدمی کا دل سے نیت کر لینا، کسی بھی نماز کے لیے کسی بھی چیز کے لیے دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ مسجد میں آیا آدمی یہ نیت کافی ہے کہ میں تراویح پڑھنے کے لیے آیا ہوں، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، آدمی ایک ساتھ 20 رکعت کی بھی نیت کر سکتا ہے کہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں، اور 2 کر کر بھی آدمی نیت کر سکتا ہے ہر 2 رکعت کے اندر بھی۔ تراویح کے اندر ہر 4 رکعت کے بعد جسے ترویحہ کہتے ہیں، آدمی کے لیے کوئی خاص ذکر نہیں ہے اس وقت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی یہی پڑھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تیسرا کلمہ، درود شریف، قرآن کریم کی تلاوت اور کوئی اذکار جو بھی آدمی کو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اسی سے متعلق پورے مہینہ رمضان مبارک میں بات چلے گی۔